نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب جنت کا ہم کو اچاٹپ نجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے ہے اور درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. ہم نے ابھی سورۃ الفتح کی آخری آیت پڑھی. یہ لمبی آیت ہے. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے، اسی طریقے سے اللہ نے نبی کے ساتھیوں کے بھی اوصاف بیان کیے اس آیت میں. اور جو ہم اس درس میں بتانا چاہتے ہیں سابقہ جو کتابیں نازل ہوئیں اللہ کی جانب سے، سابقہ جیسے تورات ہے، انجیل ہے، ان کتابوں میں نبی علیہ السلام کے جیسے اوصاف اللہ نے بیان کیے، نبی کے صحابہ کے بھی اوصاف بیان کیے. اب اس آیت پر غور کریں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور ان کے ساتھی یعنی صحابہ اکرام، وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحماء رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایک دم نرم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. یہ اوصاف ہیں ان کے. یبتغون فضلا، اور دیکھو گے ان کو وہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل کو، اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں. وہی عمل کرتے دل و جان سے جس سے اللہ کا فضل حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، پہچانو گے ان کو ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے، یعنی سجدے کے آثار ان کے پیشانی. ایک تو ایک مطلب ظاہر پیشانی پہ نشان رہتا ہے، دوسرا یہ ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی گفتگو ایسے ہوں گے کہ پہچان جاؤ گے کہ یہ نبی کے صحابی ہیں. اور پھر آگے ایک واقعہ اس کے بارے میں کس طریقے سے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے، من اثر السجود. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ نبی کے ساتھیوں کے
اوصاف تورات میں بھی اللہ نے بیان فرمایا اور انجیل میں. اتنا اونچا مقام ہے. 16 ہجری ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر ہے. بیت المقدس کو گھیر رکھا ہے، محاصرہ کیا. اب یہ لمبا ہو گیا گھیراؤ دشمنوں کا. دشمن بھی پریشان، صحابہ اکرام بھی اتنے دنوں سے گھیرے ہیں، پریشان ہیں. کچھ دنوں کے بعد پوپ نکلتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے. دیکھو بھائی، آپ لوگ ہم لوگوں کو اتنے دنوں سے گھیر رکھے ہیں، آپ لوگ بھی تکلیف میں، ہم لوگ بھی تکلیف میں. ایسا کرو کہ تم اپنے خلیفہ کو بلاؤ یہاں پہ، اپنے امیر کو، کیونکہ ہمارے کتاب میں یہ بات صاف لکھی ہوئی ہے کہ بیت المقدس جو آزاد کرے گا اس کے اوصاف، اس کے نشانیاں کیا ہوں گی. امیر کو بلاؤ، اگر اس کے اندر وہ نشانیاں ہیں جو ہمارے کتاب میں، بلا لڑے ہوئے ہمارا وعدہ ہے، بلا جھجک فوراً آپ کے ہاتھ پہ ہم چابی دے دیں گے. فوراً ایک قاصد کو بلایا گیا. بات اچھی ہے، پائے کی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ اطلاع آئی. وہ صحابہ اکرام کو بلائے جو وہاں تھے اور مشورہ کیا. اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں نے یہ مشورہ دیا، امیر المومنین جب بات یہ ہے تو آپ کو جانا چاہیے. رجب کا مہینہ تھا، 16 ہجری تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت لمبے سفر کی تیاری شروع کر دی. پوری کائنات لے لیے. پوری کائنات کیا تھی؟ رسی کا ایک تھیلا تھا، سواری کے لیے ایک اونٹ تھا، ایک غلام تھا، اور لکڑی کا ایک پیالہ تھا جس میں وہ کھاتے پیتے تھے. پوری کائنات 25 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے شخصیت کی یہ پوری دنیا کی دولت ہے. سوچو. اب نکلے سفر کے لیے. آدمی 2 ہیں، خود ہیں اور غلام ہیں، اور سواری ایک ہے. اب کیسے؟ ایسے وقت میں بات یہ طے کی کہ میں کچھ دور سواری پر بیٹھوں گا اور غلام جو ہے نکیل پکڑ کے سواری کو لے کے چلے گا. پھر اس کے بعد میں اتر جاؤں گا، غلام کی جگہ پر میں سواری کی نکیل، رسی، مہار کو پکڑوں گا اور چلوں گا، اور غلام میری جگہ بیٹھے گا. اس انداز میں سفر شروع ہوا. اور ایسے باری آقا اور غلام، ایسی سادگی کی مثال، مساوات کی مثال، ہمدردی کی مثال ہم نہیں پا سکتے ہیں. اب لاکھوں لوگ وہاں پر جمع ہیں دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کا امیر کیسا ہے. اب پہنچ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کپڑے بدل لو، پھٹے پرانے، نہیں تیار ہوئے. خیر آگے بڑھے. لاکھوں کا مجمع ہے دیکھنے کے لیے امیر المومنین کو. اس وقت باری غلام کے اوپر بیٹھنے کی تھی، بادشاہ خلیفہ کی جگہ، آقا کی جگہ، اور غلام کی جگہ عمر رضی اللہ عنہ. عجیب و غریب منظر تھا. جب اترے وہاں پر تو شہر میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا امیر بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ تمہارے امیر ہیں تو چہرے پہ کالے دھبے کے نشان دکھ رہے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے صحیح سنا، ہمارا امیر بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین جمیل ہے، لیکن یہ جو دھبے دیکھ رہے ہو، جب ساری کائنات سو جاتی ہے اور یہ شخص گلیوں میں پھر کر جب اطمینان حاصل کر لیتا ہے کہ اب سارے مسلمان اطمینان سے سو گئے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی دشمن کا کوئی خوف نہیں ہے، تو مسلح بچھا کر یہ ہمارا امیر کھڑا ہوتا ہے اور پھر اللہ کے بارگاہ میں
نماز پڑھ کر جب دعا کرتا ہے تو اللہ کے ڈر خوف سے جو آنسو بہتے ہیں وہ آنسو کے قطرے اس کے رخسار پر گر گر کر اس کے چہرے کو سیاہ کر دیے. اتنا جو تم کو دھبے وہ آنسو کے قطرے زیادہ گرنے کی وجہ سے ہیں. خیر پوپ آیا، سنا مسلمانوں کا خلیفہ آ گیا ہے تو فوراً دوڑ کر کتاب لایا، امیر المومنین کو دیکھتا ہے اور پھر کتاب دیکھتا ہے، پھر کتاب دیکھتا ہے امیر المومنین کو، پھر کتاب، پھر امیر المومنین کو دیکھ لیا. گیا اندر چابی لے کر آیا قلعے کی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا اللہ کی قسم پوری دنیا کے عیسائی مل کر بھی اس شخصیت سے اگر لڑنا چاہیں تو اس کو شکست دے نہیں سکتے، یہ ہم پر غالب آ جائے گا. یہ صفات اس کی کتاب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بلا لڑے جھگڑے قلعہ بیت المقدس ہاتھ میں آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. تورات، زبور، انجیل جو کتابیں گزر چکی ہیں یہ صحابہ اتنے بلند مقام کے ہیں کہ اللہ نے ان کے اوصاف ان کے اندر بھی بیان کر دیے ان کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے. آگے پھر اللہ نے کیا کہا کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ، اس کھیتی کی طرح. اخرج شطأ، شطأ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے دانہ ہم لوگ ڈالتے ہیں کسان وغیرہ زمین میں، پھر جب وہ دانہ پھٹ جاتا ہے تو اس کے اندر سے جو پودا نکلتا ہے ایک دم کمزور چھوٹا، کبھی آپ دیکھیں گے کہیں پہ بھی کتنا کمزور رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو نکالا، اخرج شطأ فآزر، پھر اس کو اور بڑھایا، پھر اس کے بعد اس کو مضبوط کر دیا. یہاں صحابہ کی مثال کتنے پیارے انداز میں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس طریقے سے ایک اناج کا دانہ ڈالا جاتا ہے پھر پھٹتا ہے، اس کے اندر سے جب پودا نکلتا ایک دم کمزور رہتا، چھوٹا سا رہتا، نرم رہتا، پھر اوپر جاتا، پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر ایک درخت ہو جاتا ہے اور بہت مضبوط ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ صحابہ کی مثال ہے. یہ صحابہ شروع میں قلیل تھے، تھوڑے تھے پودے کی طرح، پھر زیادہ ہوئے اور پھر ایک وقت آیا کہ مضبوط ہو گئے. ان کی طاقت کا، ان کے رعب دبدبا کا ڈنکا پوری دنیا میں بچنے لگا. کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ على السوق يعجب الزرع ليغيظ. کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا؟ تاکہ کافر لوگ چڑھیں، کافر لوگ چڑھیں. ظاہر بات ہے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہے تھے، ابو جہل، ابو لہب، جو کافرین مشرکین یہود، ان کو غصہ آ رہا تھا، چڑھتے چلے جا رہے تھے، چڑھتے چلے جا رہے تھے. یعجب الزرع لیغیظ بہم الکفار، کفار کو غصہ آ رہا تھا لیکن کرنے کی بہت، مٹانے کی کوشش بہت، کچھ کر سکے نہیں. اب یہاں پر سوچو جس کھیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بویا اور پھر ان کی رکھوالی کی، بڑا کیا، مضبوط کیا، بتائیے ان کے مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. اور پھر اللہ ان کو پسند کیا، یعجب الزرع لیغیظ بہم الکفار. اللہ ان سے خوش اور نبی بھی خوش. کیسے؟ بخاری کی وہ روایت ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے اندر پڑے، آپ کی زندگی کا آخری دن تھا، آخری صبح تھی، پیر کا دن تھا، صحابہ اکرام نماز کے لیے جمع ہوئے، نماز فجر کے لیے. ایسے وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی جگہ پر مصلی پر امامت کے لیے ٹھہرے. پورے صحابہ ان کے پیچھے مقتدی بن کر ٹھہرے. اب نماز شروع ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر کا پردہ ہٹایا اور دیکھ کے بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثم تبسم ثم يضحك، اللہ کے نبی مسکرا دیے،
صحابہ نماز، اور پھر ہنس دیے، اور پھر آپ نے کہا پڑھو تم، پھر اس کے بعد اپنا پردہ گرا دیا۔ اب اس واقعہ کے چند گھنٹے کے بعد آپ انتقال فرما گئے۔ پتہ کیا چلا؟ سارے صحابہ سے نبی خوش، اللہ خوش اور صحابہ نبی خوش۔ جن سے اللہ خوش ہو، نبی خوش ہوں، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم بھی ان سے خوش ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو سامنے رکھ کر یعجب الزرع لیغیظ، اللہ خوش نبی خوش۔ اب اگر کوئی شخص پورے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے حسد رکھتا ہے، کسی ایک صحابی سے بغض رکھتا ہے، کسی ایک صحابی سے نفرت کرتا ہے، تو اللہ کی قسم وہ کافر ہو جائے۔ کیونکہ قرآن اللہ کہہ رہا ہے یعجب الزرع لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار لوگ چڑھیں۔ کافروں کو غصہ آتا تھا، ان کی تعداد، ان کی قوت، ان کا رعب دیکھ دیکھ کر وہ چڑھتے تھے، لعن طعن برائیاں شکوا کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص پورے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں حسد رکھتا، بغض رکھتا، الٹے سیدھے جملے کہتا، تو اللہ کی قسم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے قرآن کی آیت کے مصداق۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک ایک آیت سے، نشانی سے صحابہ کی عظمت، فضیلت، اور پھر آگے وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان ایمان والے، ان عمل صالح کرنے والوں کے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اتنا اجر دے گا اس کو کوئی سوچ نہیں سکتا، شمار کر سکتا نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا مقام کتنا اونچا کیا، سابقہ کتابوں میں ان کے اوصاف بیان کر دیے، اور کہا بے انتہا اجر ہے، اور کہا ان کے لیے بخشش اور مغفرت ہے۔ اب ایسے صحابیوں سے ہم بغض، حسد، الٹے سیدھے جملے کہیں تو یہ ہمارے نفاق، کفریے، ایمان ناقص کی علامت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی صحابہ اکرام کی عظمت، محبت پیدا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام کے اونچا مقام عطا فرمائے، اور صحابہ جیسے ایمانی جذبہ، ایمانی غیرت ہمارے اندر پیدا کر دے، اور اللہ یہ وبا، یہ بیماری جو پھیلی ہوئی ہے اس کو جڑ سے دنیا سے ختم کر دے، اور جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، مقام علیین میں اونچا مقام عطا فرمائے، جو ہے دنیا کے اندر اللہ ان کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان تقوی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔